أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 سے 69 تک، یعنی سورت کے آخر تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کا موضوع جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے ساتھ ابتلا اور آزمائش اس کا موضوع ہے، کہ جب کبھی بھی ایمان کا دعویٰ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کھرے کھوٹے کو ظاہر کرنے کے لیے بقدر ایمان اس کو آزمائش میں ڈالا۔ تو جو ایمان میں کھڑے اور ثابت قدم رہے تو ان کا بھی پتہ چل گیا، اور جو اس سلسلے میں ناکام ہوئے ان کا بھی پتہ چل گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کرام کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر فرمایا، اور ان کے ساتھ جو معاندانہ سلوک رہا امتوں کا اس کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے رزلٹ ایسا ہی نکالا کہ مجرم لوگ وہ سزا یافتہ ہوئے دنیا میں بھی، اور جو نیک لوگ تھے اور جو ثابت قدم رہے اور جو ایمان میں کھڑے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر کامیابی نصیب فرمائی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بھی دیں اور دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کی مشکلات سے جب آدمی دو چار ہو تو اس کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ خدا کی زمین تو بہت بڑی ہے، اگر کسی ایک جگہ میں وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا، دینی شعائر کو ادا نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے۔ اگرچہ اس میں مشکلات بہت ہیں ہجرت میں، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی تو یہ عمل بہت بڑا باعث ثواب ہے۔ پھر حق تعالی شانہ نے رزق کے معاملے میں فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہجرت میں بھی یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ میں لگایا روزگار کاروبار چھوڑ کر جب دوسری جگہ جاؤں گا تو نہ معلوم کہ وہاں معیشت کی حالت کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، زمین کی سطح پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو دوسرے وقت کا کھانا اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں پھرتے، بلکہ بھوکے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل سوچنا نہیں چاہیے کہ روزی کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی روزی اس کے ساتھ جاری رکھتے ہیں، وہ جہاں بھی جائے اس کی روزی ساتھ جاتی ہے، اور انسان کی روزی اس کو اسی طریقے سے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ جیسے موت سے بھاگ کے نہیں جا سکتا تو رزق بھی مکمل کیا بغیر نہیں جائے گا دنیا سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی مقررہ روزی
استعمال نہ کر لے، کھا نہ لے۔ اس لیے فرمایا روزی کے معاملے میں اجمل فی الطلب، اچھے انداز سے روزی تلاش کرو، غلط انداز سے مت کرو، کیونکہ جو مقرر ہے وہ تو تمہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ شمس و قمر ہے، ارض و سما ہے، جی یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور ہر شخص یہ مانتا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف اللہ نے بنائی ہیں اور اس میں اس کا کوئی شریک کار نہیں، زمین آسمان کے بنانے میں، سورج چاند کے بنانے اور چلانے میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی یکتائی اور توحید سے گریز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک اور ساجی بناتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ روزی کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم مساوی اور برابر نہیں رکھی، کم و بیش دیتے ہیں، کسی کے لیے بہت فراخ کر کے دیتے ہیں، کسی کو نپی تلی دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے بالکل باخبر ہیں کہ اس کو کتنا دینا چاہیے۔ اگر کسی کا حوصلہ کم ہے اور چیز زیادہ دے دی جائے، اور کسی کو حوصلہ زیادہ دیا چیز کم دی جائے تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی نظام قائم کیا تقسیم دولت کا۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے روزی کشادہ کر دے تو زمین میں تو بغاوت کا سما پیدا ہو جائے، کوئی کسی کا کام کیوں آئے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے قدر ما شاء اتنی نازل کرتے ہیں جو ایک خاص اندازہ ہے جو اس نظام دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے، اتنی روزی ہر ایک کو دیتے ہیں۔ روزی کے اسباب بھی ہیں، ان میں سے بارش کا برسانا ہے، اور زمین میں قوت نمو پیدا کرنے کی طاقت رکھنی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی سب لوگوں کو تسلیم ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اور زمین بھی اللہ کی ہے، اور زمین میں پیدا کرنے کی قوت بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، اور بارش اتنی برساتا ہے جتنی پیداوار کے لیے ضرورت ہے۔ اگر اس سے زیادہ برسا دے تو بھی تباہی کا سما ہو جائے، اس سے کم برسا دے تو بھی کوئی چیز نہ پیدا ہو۔ تو یہ بھی سب کو تسلیم ہے کہ بارش اللہ برساتے ہیں، زمین سے چیزیں اللہ اگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، کھاتے اس کا ہیں، پیتے اس کا ہیں، زمین اس کی پہ رہتے ہیں، روزی اس کی دیوی کھاتے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، پانی اس کا پیتے ہیں جی، پیدا اس نے کیا ہے، زندگی اس نے دی ہے، سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی اس سے لا تعلق ہیں اور مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اکثرهم لا یعلمون، اکثریت ان کی لا یعقلون، نا سمجھ اور بے عقل ہے۔ عقل سے کام رہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو۔ آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورت کا آخری رکوع ہے، اس میں حق تعالی شانہ پہلی آیات میں گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب بیان فرماتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، مانتے ہوئے پھر لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہر کچھ اللہ نے پیدا کیا جی، کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا، زمین آسمان اس کے ہیں، سورج چاند اس کے ہیں، دن رات اس کے ہیں جی، ہمیں اس نے پیدا کیا اور ہمارے لیے بقا کے اسباب بھی اس نے پیدا کیے، اس سب کچھ کو تسلیم کر کے پھر بے راہ کیوں ہیں، گمراہ کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ اس کا سبب دنیا کی زندگی اور اس کی چہل پہل ہے۔ دنیا کی یہ زندگی اور اس زندگی کی جو چہل پہل ہے، اس زندگی کی جو رونق اور رنگینی ہے، بس یہ ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ اس میں لگ کر یہ حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں، اس میں لگ کے۔ حالانکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے
یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ناپائیدار عالم ہے، ایک ناپائیدار، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈرامہ رچایا جائے تو بڑی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جی، لیکن اس کی مدت حیات کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر وہ کھیل رہتا ہے، اور کھیل لینے ہونے کے بعد جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی ایسا ہے کہ جیسے اسکرین پر ایک کھیل آ گیا، ایک ڈرامہ آ گیا، تھوڑی دیر دلچسپی سے آپ نے دیکھا، واہ واہ کیا، اور جب ختم ہوا تو اس کے پیچھے کام کرنے والے جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ میں چلے گئے۔ کوئی بادشاہ بنا تھا، کوئی فقیر بنا تھا، کوئی مجرم بنا تھا، کوئی عدالت لگی تھی، کوئی کیس چلے تھے جی، جب وہ ختم ہوا تو نہ بادشاہ ہے، نہ مجرم ہے، ہاں جی، نہ جج ہے، نہ سزا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بس دنیا کی زندگی تو اتنی ہے، لیکن لوگ اس اتنی چیز میں لگ کے حقیقت کو بھول گئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اصل اور مستقل زندگی ہے اس کو فراموش کر دیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جس دنیا کی زندگی کی چہل پہل میں آ کر انہوں نے حق کو فراموش کیا ہے، یہ کچھ نہیں مگر یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ لہون کہتے ہیں چھوٹے بچوں کے کھیل کو، اور لعب کہتے ہیں جوانوں کے کھیل کو۔ تو ایک چھوٹے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، ایک بڑوں کا کھیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس دنیا کھیل ہی ہے، چاہے چھوٹے بچوں کا کھیل ہو چاہے بڑوں کا کھیل ہو۔ تو جیسے تماشا تھوڑی دیر دیکھا اور بڑی دلچسپی اس میں ظاہر کی، لیکن جو ہی وہ ختم ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ تو جب دنیا سے انسان سدھار جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو بس اس کو خواب و خیال ہی لگتا ہے کہ بس میں نے ایک تماشا دیکھا تھا اور بس ختم ہو گیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا جو گھر ہے، جنت جو ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ یہی حقیقی زندگی ہے، حقیقی حیات، جس کے بعد موت نہیں، جس کے بعد فنا نہیں جی، اور جو کوئی کھیل تماشا نہیں، واقعی زندگی ہے اور دلچسپ زندگی ہے، خوشنما زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے تو پھر دنیا میں اتنا ہی دل لگاتے جتنا لگانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے تو سارا دل یہیں لگا دیا۔ حالانکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تو اس کو حقیقت سمجھا ہوا ہے اور تماشا نہیں سمجھا۔ تو بہرحال دنیا فانی ہے، ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے، دنیا فانی ہے، ہر آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے بعد پھر فراموش کر لیتا ہے، وہی چہل پہل میں آ کر پھر فراموش کرتا ہے۔ یعنی کتنوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں اور سپرد خاک کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر جیسا کہ وہی مرا ہے اور کوئی مرے گا نہیں، یا ہم نے نہیں مرنا۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی اس حقیقت کو تھوڑی دیر کے بعد فراموش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں ہزاروں مسائل ہیں اختلافی، لیکن موت پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا کہ خدا ہے یا نہیں، یا ایک ہے یا کئی ہیں جی۔ انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف اور سینکڑوں مسائل میں اختلاف، لیکن موت کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہیں کہ موت کے بعد میں اختلاف ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، لیکن نفس موت میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔
تو ایسی حقیقت کے جس کو ہر جاندار تسلیم کرتا ہے، کل من علیہا فان، جی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ زمین کی سطح پر جتنی بھی ہیں زندہ چیزیں آخر ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خاتمہ ہو رہا ہے لیکن اور آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنا بند ہو جائے گا، آنا بند ہو جائے گا، اور جتنے بیک وقت موت کی نیند سو جائیں گے قیامت کے دن۔ صرف ایک ذات ہوگی اللہ کی، ذو الجلال والاکرام۔ ایسا وقت بھی ہوگا کہ کوئی چیز بھی زندہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اور کچھ وقت کے لیے وہ فرشتہ جو اوروں کو موت کی نیند سلاتا ہے، ملک الموت، اس کو بھی، اور وہ فرشتہ جس کی سور پھونکنے سے پوری کائنات موت کے منہ میں چلی جائے گی، اس کو بھی۔ تو ایک وقت ایسا رہے گا کہ بجز اللہ کے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک اور موت کی منہ میں جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو یہ حقیقت سب کو تسلیم ہے، لیکن تسلیم ہونے کے باوجود میں نے کہا اس کو تھوڑی دیر کے بعد سب بھول جاتا ہے، جی فلاں صاحب مرے تھے بس، جی اور کوئی نہیں مرے گا۔ ہاں سوگ، ہاں تو ٹھیک ہے نا، کوئی جائے تو اس کے اوپر یہ نہیں دل میں محسوس کرنا، یہ تو فطرتی بات ہے نا۔ کوئی آپ کا قریبی جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے اس کے لیے محسوس کرنا کہ وہ گیا ہے، اور اس کی جدائی کو اتنا محسوس کرنا کہ آنسوں کے قطرے بھی بہہ جائیں، اتنی تو گنجائش ہے، لیکن باقی شکوہ شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں چلا گیا، اس کی تو بڑی ضرورت تھی، ارے میاں اس کی ضرورت پوری ہوگی جبھی تو اللہ نے بلایا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بے وقت آ گیا، اس کی موت جی بے وقت ہوگی، نہیں ٹھیک ٹائم پہ ہوئی، اور جی اس کی تو ابھی ضرورت تھی، نہیں جی اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو اللہ کے کاموں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ وہ جدا ہو گیا، تو جیسے کوئی دوسرے ملک میں جاتا ہے اور دیر تک جاتا ہے، تو جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو آنسو بہہ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے ملک میں جا رہا ہے پھر ملاقات ہوگی، یا ہم اس ملک میں چلے جائیں گے یا یہ کبھی واپس آئے گا۔ تو یہ جدائی کے آنسو ٹھیک ہے، اور جدائی کی دل میں قلقلہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر شکوے شکایات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بے وقت ہوا، بر وقت ہوا، نہیں یہ چیزیں نہیں، ہر چیز اپنے ٹائم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو خیر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، بس کھیل، یا کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، کھیل ختم ہوا تو کچھ نہیں، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھے تو کچھ بھی نہیں، بس یہ بھی جب تک زندگی ہے تو یہ چہل پہل رونق ہے، اور جب آنکھیں بند ہوئی تو سب کچھ فسانہ ہو جائے گا۔ یہ عالم عیش عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، تخیل کر بلند اپنا کہ یہ چیزیں پستی کی، یہ عالم ایک ویرانہ ہے، گو صورت ہے ہستی کی بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، پھر کہانی بن جاتا ہے، فوجی فلاں صاحب تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، کہانی، اور وہ کہانی بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے بس۔ اسی لیے مولانا جامی رحمہ اللہ، مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم فاضل گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں دلا تاکہ دری کاخ مجازی، دلا تاکہ اے دل کب تک، دری کاخ مجازی، اس مجازی محل اور گھر میں، یعنی یہ دنیا ایک مجازی گھر اور محل ہے، اے دل کب تک اس مجازی محل میں، کنی مانند طفلاں خاک بازی، بچوں کی طرح کب تک تو مٹی میں کھیلتا رہے گا، یعنی جیسے چھوٹے بچے
یہاں تو نہیں لیکن ہمارے یہاں مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، ریت کے گھروندے سے بناتے ہیں، اور جب کھیل ختم کرتے ہیں جاتے ہیں تو پاؤں سے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو مولانا یہی فرماتے ہیں کہ یہ کاخ مجازی، یہ مجازی دنیا، یہ مجازی گھر میں کب تک تو دل لگائے گا، اور بچوں کی طرح کب تک تو مٹی میں کھیلتا رہے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور مولانا حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ اس منزل جانا میں کیسے دل لگاؤں، جب کہ جرس فریاد می دارد کہ بر بندے د مخملہ، کہ گھنٹی بج رہی ہے، زندگی کی گھنٹی بج رہی ہے کہ کو جاوے کس لو سفر کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس منزل جانا میں دل کیسے لگاؤں جہاں ہر وقت گھنٹی بج رہی ہے کہ میاں بستر باندھ لو سفر کا وقت آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہی در حقیقت زندگی ہے جی، جو ہر قسم کی کلفت سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے تو اس حقیقت کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسی کشش اللہ نے اس زندگی میں رکھی ہے، اس دنیا میں ایسی کشش رکھی ہے کہ بہت جلدی آدمی اس حقیقت کو فراموش کر لیتا ہے، اور پھر دل اسی میں لگ جاتا ہے، اس حقیقت کو بھول جاتا ہے بہت جلدی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا اور مشرکین کا شکوہ کرتے ہیں کہ اذا رکبوا فی الفلک، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کبھی ان کو دریائی سفر درپیش ہوتا ہے، سفر میں اگر یہ سمندری سفر دریا کا سفر کرتے ہیں تو کشتی میں جب یہ سوار ہوتے ہیں، اور کشتی یہاں تو نہیں لکھا، دوسری آیت میں ہے سورہ لقمان میں، کہ کشتی ان کی پھر بھنور میں پھنس جاتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں نجات کے لیے، بچانے کے لیے، اس حال میں کہ مخلصین لہ الدین، یعنی اس پکارنے میں خالص اللہ کا نام لیتے ہیں، کسی دوسرے کا پھر نہیں لیتے، اس لیے کہ یہ حقیقت وہ جانتے ہیں کہ اس مشکل سے نکالنے والا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ تو جب انتہائی مشکل میں پھنستا ہے مشرک تو فقط اللہ کو نجات کے لیے پکارتا ہے۔ لیکن یہ اس کے عقیدے کی کمزوری دیکھیے کہ پہلے بھی وہ غیروں کو پکارتا رہا، اور مشکل میں بھی اللہ کو پکارا، اور مشکل ہوئی آسان تو خدا کو بھول گئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اللہ تو ایسا کریم و رحیم ہے کہ مشکل میں بھی کبھی اس کو پکارو تو بھی مدد کرتا ہے، آگے پیچھے نہیں بھی پکاریں اور کبھی مشکل میں پکاریں تب بھی اللہ مدد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، ان کی کشتی ساحل پہ لگا دیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور نہ جناب یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی جی، فلاں صاحب کی مدد شامل حال ہوئی، اور پھر دیگیں چڑھنے لگ جاتی ہیں، اور پھر نظر و نیاز دینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو ہوش و حواس ان کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں ہوتا، یا اللہ بس تو ہی بچانے والا، تو ہی بچانے والا۔ لیکن پھر اتنے جلدی بدلتے ہیں کہ ساحل پہ لگے اور فوراً پھر شرک شروع کر دیا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی سے ہو گیا جناب، بچ گئے۔ تو یہ فرمایا ان کا حال ہے، یہ ہیں ہر جائی جی، کہ پہلے کس کے پاس، پھر کس کے پاس، اور بیچ مشکل میں کس کے پاس۔ یہ بھی کسی زمانے کے مشرک تھے جن کا حال اللہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں تو بڑے پکے ہیں، وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، اور پھر بھی غیروں ہی کو پکارتے ہیں، پھر بھی یہ تو پھر اچھے رہے نا،
کہ چلو مشکل میں تو آ کے اللہ کو پکار لیا، لیکن اب تو ایسا ہے کہ اس مشکل بھی نہیں پکارتے۔ بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، کہتے ہیں کشتی گرداب میں پھنس چکی ہے، اے شیخ معین الدین رحمہ اللہ مدد کیجئے، اس کو پار لگائیے۔ اور ہمارے ہاں بہاو الحق بیڑا تک، بیڑا کشتی کو کہتے ہیں جی، بیڑا تک، یعنی بیڑا ہمارا پھنسا ہے تو اس کا دھکا دے کے پار کیجیے۔ اور یہ کم از کم یہ جو ہے اس زمانے میں، ہاں گرداب میں پھنس کے یہاں سے بیڑا پار اللہ ہی کرے گا، یہاں دوسرے کو نہیں کرے گا، ہاں پار جا کے پھر ایسے کر لیتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے عمومی طور پہ سب کو معافی دے دی، جتنے بھی مخالفین تھے، جو ستانے والے تھے آپ کو، صحابہ کو، سب کو حرم کے اندر کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں آج ملامت بھی نہیں کرتا کہ تم پہلے کیا کرتے رہے، وہ کہانی بھی نہیں دہراتا، کیا کرتے رہو، آزاد ہو۔ لیکن چند آدمی ایسے تھے کہ جن کو معاف نہیں کیا گیا، ان کی شرارتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ ناقابل معافی تھے۔ فلاں جو ہیں وہ تو جہاں میرے ان کو قتل کر دو، وہ 7-8 تھے، اور باقی سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ ان میں بھی پھر بہتوں کو بعد میں معاف کر دیے جو بھاگ گئے تھے وہاں سے، اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تو معاف ہو گئے۔ صرف ان میں سے 1-2 ہی مارے گئے تھے جی۔ تو جن کے لیے معافی نہیں تھی ان میں ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ میرے لیے معافی نہیں تو بھاگ گیا وہاں سے۔ اور بھی جیسے ایک شاعر تھا کعب بن زہیر، وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ حبشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا وہ بھی بھاگ گیا تھا، تو یہ بھی بھاگ گیا، اور بھاگ کر یہ جدہ چلا گیا، اور جدہ سے یہ ملک سے پار جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ گیا دریا میں، لیکن اس کی بیوی مسلمان تھی، اکرمہ کی بیوی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی عرض کی کہ حضور کے اکرمہ کے لیے معافی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو بھی نہیں ہے، مسلمان ہو جائے تو بھی نہیں۔ پھر کیوں نہیں؟ جو مسلمان ہو جائے تو وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، وہ تو پھر ہمارا بھائی ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو پھر میں جا کر اس کو منا کے لاتی ہوں جی، تو آپ کچھ کہیں گے تو نہیں اگر وہ آئے اور مسلمان؟ بالکل۔ کہا وہ میری بات کے پہ یقین کیسے کرے گا، کیونکہ اتنا بڑے مجرم باپ کا مجرم بیٹا ہے، تو میری بات پہ کب یقین کرے گا کہ حضور سے میں نے معافی لی ہے؟ کوئی نشانی؟ تو آپ نے علامت دی کہ یہ میری نشانی لے جاؤ۔ خیر وہ اللہ کی بندی اس کو تلاش کرتے کرتے رستے میں جا رہی تھی، آگے اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ گیا تھا کہ وہ جہاز میں بیٹھ کر حبشہ جانے لگا تھا، اریٹریا جی، تو وہ جہاز بھنور میں پھنس گیا، کشتی پھنس گئی، وہ رونا چیخنا واویلے شروع ہو گئے، اور جتنے مشرکین جو تھے سب اس میں، سب اپنے اپنے معبودوں کو، لات منات عزا فلاں 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 کو پکارنے لگے۔ جو ملاح تھا کشتی کا چلانے والا، اس نے کہا میاں یہ کیا، کن کو پکارتے ہو؟ اس مشکل میں یہ کام آنے والے نہیں ہیں، اگر اس مشکل سے بچنا چاہتے ہو تو صرف خدائے واحد کو پکارو۔ سب چونک پڑے، سب نے جان تو سب کو اپنے معبود بھول گئے، سب اللہ کو پکارنے لگ گئے۔ اکرمہ دل میں سوچنے لگا یار یہ کیا بات ہے، اگر اس مشکل میں وہ ہمارے وہ کام نہیں آتے ٹھیک، تو پھر تو محمد صحیح کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں مشکل کشا اللہ ہے، پھر تو ان کے ساتھ جھگڑا ہمارا کس بات کا؟ ہمارا جھگڑا تو یہی تھا کہ یہ ہے مشکل کشا، وہ کہتا تھا کہ نہیں وہ ہے مشکل کشا۔ تو اگر یہ بات ہے کہ ایسی مشکل میں یہ کام نہیں آتے صرف وہی، تو پھر تو ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے نہیں ہے۔ تو دل میں تہیہ کر لیا
کہ اب کہ اللہ نے اگر ہماری کشتی ساحل پہ لگا دی، ہم بچ گئے، میں تو جاؤں گا، میں تو ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو مسئلہ تو یہی تھا۔ تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، وہ سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ آج ایک کشتی چلانے والا سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ بھی یہ ہے کہ ہدایت کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، جب تک کسی کی ہدایت کا وہ وقت نہیں آیا تو ساری دنیا کیوں نہ اس کو سمجھائے، سارا قرآن کیوں کھول کے نہ پڑھائیں، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہدایت کا ٹائم آ جائے تو ایک بچے کی بات بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے، پھر ایک معمولی سی بات سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے سمجھ میں اب بات آئی کہ یہ ملاح جو کہتا ہے بات تو وہی ان والی ہے، تو پھر ہمارا جھگڑا کیوں ہے؟ خیر کشتی پار لگ گئی، سب نے خدا سے زاری کی، لگ گئی تو یہ واپس ہو گیا، لیکن دل میں کھٹکا تو ہے نا، مجھے تو معاف نہیں کیا، اور جوں ہی کسی کے مسلمان کے ہاتھے چڑھوں گا وہ تو ان تک پہنچنے بھی نہیں دے گا۔ چلتے چلتے لیکن بیوی آ گئی رستے میں، وہی تلاش کر رہی تھی۔ بیوی نے کہا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ اگر تمہیں پناہ ملے گی تو انہی کے دامن میں ملے گی، پناہ ملے گی تو انہی کے دامن میں ملے گی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا رائے تو میری بھی بدلی ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں اور میں جانا بھی چاہتا ہوں، لیکن تجھے پتہ ہے کہ میں تو ان مجرموں میں ہوں کہ جن کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا فکر کی کیا بات ہے، میں تیرے لیے معافی کا پروانہ لے کر آئی ہوں، میرے ساتھ چل، تیرے لیے معافی کا پروانہ لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے بھی وہی کام کیا ہے اسلام کے خلاف جو میرے باپ نے کیا ہے۔ اس نے کہا یہ نشانی دیکھ کس کی ہے؟ تو یہ نشانی دے کر بھیجا ہے کہ تو اگر مسلمان ہوتا ہے تو ان کی طرف سے معافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چل دیے، میاں بیوی چل دیے۔ ابھی پہنچے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی صحابہ سے کہہ دیا کہ اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا، اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا۔ آخر باپ ہے جیسا بھی ہے، تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مومن کی دل آزاری جائز نہیں ہے، یعنی ابو جہل جیسا بھی ہے، آگے پیچھے جو چاہو کہو اس کا مستحق ہے، لیکن اس کے سامنے نہیں کہنا۔ آخر بیٹا ہے، کچھ بھی ہے، دل دکھے گا، اور مسلمان کا دل دکھانا اسلام تو یہ ہے۔ اور اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل دکھانا ہی اسلام ہے۔ آج تو لوگوں نے مذہب ہی یہ بنا رکھا ہے کہ دل آزاری ہی اسلام ہے، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے اچھا۔ جب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، اور مرحباً بالمہاجر الراکب، جی ہجرت کرنے والے اور پھر سوار ہو کے آنے والے کے لیے خوش آمدید ہو۔ تو آپ نے قبول کیا، اور پھر ماشاءاللہ وہ بھی ایسے مسلمان ہوئے اور اتنی خدمات اسلام کے لیے انجام دی کہ پھر ایک مثال بنے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ اس وقت کے کٹر سے کٹر مشرک بھی انتہائی مشکل میں پھر صرف خدا کو پکارتے تھے، اس لیے کہ اللہ یہ تو فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے، اور یہ تو وہ بیج ہے جو ازل میں اللہ نے دلوں میں رکھا ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تو سارے انسانوں نے کہا تھا اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بیج تو ہر انسان کے دل میں اسی وقت کا کاشت ہے جی۔ تو فطرت کی آواز کو جتنے دباؤ آخر کسی نہ کسی وقت یہ چنگاری اگر بالکل بجھا نہ دی گئی ہو نا، دبی ہوئی ہو، تو یہ چنگاری کبھی نکلتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سے بڑے کافر جو ہے نا، جب انتہائی مشکل میں ہوتے ہیں تو بے اختیار ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے، بے اختیار، نہ چاہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ یہ فطرت کی آواز ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مشکل میں پڑتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، اور مشکل جب آسان ہوتی ہے تو پھر مجھے بھول جاتے ہیں اور فلاں فلاں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ناشکری کرتے رہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، تاکہ یہ ناشکری کرتے رہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، اور تاکہ یہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ لیکن فسوف یعلمون، بہت جلد یہ جان لیں گے اور اس کا رزلٹ ان کے سامنے آ جائے گا، تو زندگی ختم ہوگی تو ان کے سامنے ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی کہ کیا کرتے رہے، کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو عام کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حقیقت فراموش کر رکھی ہے انہوں نے۔ اب خاص طور پہ آل مکہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن کی ہدایت کے لیے مکہ ہی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جی، اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، فرمایا ان کو تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان پر جو احسانات ہیں وہ تو باقی اور لوگوں سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ اتنے بڑے احسان فراموش ثابت ہوئے کہ ان پر ہم نے اور بڑا احسان نبی بھیج کے ان کے اندر کیا۔ ان کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو ستایا، یہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان پہ تو ہم نے اور لوگوں سے بھی زیادہ احسان کیے ہیں۔ وہ یہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا ان آل مکہ نے دیکھا نہیں، یعنی اس بات کو وہ جانتے نہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے حرم کی سرزمین کو امن کا خطہ بنایا ہے، حرم کی سرزمین کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ یہ اس کو دیکھتے نہیں، یعنی اس کو جانتے نہیں، یعنی مطلب جانتے ہیں۔ اور ہم نے کب سے بنایا ہے؟ جب سے اس خطے کو زمین بنایا ہے تب سے ہم نے اس کو حرم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، اور اس کی عزت اور اس کا احترام ہم نے خود ہر ایک کے دل میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے دل میں حرم کا احترام ڈالا ہے، چاہے اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اس لیے کہ سارے مشرکین عرب اور کافر حرم کی سرزمین کا احترام کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی وحی تو نہیں آئی تھی، کوئی نبی تو نہیں آیا تھا نا، لیکن احترام کرتے تھے، اور یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ حرم کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ اچک لیے جاتے تھے، اتنی بدامنی تھی اس خطے میں، جی اتنی آوارہ گردی تھی اس خطے میں کہ کوئی جگہ اور کوئی شخص محفوظ نہیں تھا، سب لوگ ہمیشہ خطرات میں رہتے تھے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، نہ کبھی چین کی نیند سوتے، نہ کبھی چین سے سفر کر سکتے، اتنی بدامنی تھی پورے خطے میں، جی۔ لیکن حرم کی حدود میں سب امن سے سلامتی سے، کوئی خطرہ ہی محسوس نہیں کرتا تھا یہاں آ کر، اور یہ نہیں کہ کوئی وہاں فوج لگی ہوئی ہے، کوئی پولیس کھڑی ہے، کوئی وہاں پر حکومت ہے، حکومت نہیں، پورے خطہ حجاز میں حکومت کوئی نہیں ہے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سردار ہیں، آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں بس، تو بدامنی تھی، اسی لیے نہ تو یہ علاقہ کوئی سرسبز و شاداب تھا، نہ اس کے اندر کوئی صنعت حرفت تھی، نہ اس کے اندر کوئی اور کشش تھی، اس لیے باہر کی حکومتوں کی بھی نظر ان پہ نہیں تھی کہ کوئی قبضہ کرے، کہتے یہ بیکار جگہ ہے۔ تو کارآمد علاقوں میں تو لوگوں نے حکومتیں کی تھی، یمن ہے، شام ہے، عراق ہے، وہاں حکومتیں تھیں، لیکن اس خطے میں کسی کی حکومت نہیں تھی، کوئی کشش ہی نہیں، تو اس لیے یہ انتہائی بدامنی کی جگہ تھی، امن تھا تو صرف حرم میں۔ تو حق تعالی شانہ ایک صورت نازل کی ہے
سورہ لإلاف قریش، سورہ قریش، وہ بھی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قریش مکہ کو تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کو ایک پرامن خطے میں بسایا اور چاروں طرف بدامنی ہے، صرف ان کے خطے میں امن ہے۔ تو پورے ایریے میں 8 مہینے لوٹ مار دنگا فساد رہتا تھا، 8 مہینے پورے، کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، کوئی قافلہ اطمینان سے نہیں جا سکتا تھا جی، ہر وقت تلواریں چلتی، ہر وقت نیزے چلتے۔ صرف سال کے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، جو ملت ابراہیمی میں حرمت، ان میں پورے خطے میں امن ہو جاتا تھا، اور یہ بھی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی۔ تو جتنا کوئی کاروبار یا سفر کرنا چاہتے تھے نا، ان 4 مہینوں میں وہ لوگ کر لیتے تھے، 8 مہینے میں پھر کچھ نہیں کرتے تھے، اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے، بدامنی ہے جی۔ تو 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اس میں ہی جو سفر کرتے، جو تجارت کرتے، جو آنا جانا ہوتا تھا، امن ہوتا تھا، کیونکہ سب لوگ اپنے اسلحہ گھروں میں رکھ لیتے تھے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا، اس لیے بھئی یہ احترام والے مہینے ہیں۔ تو حرم کی سرزمین کا احترام 12 مہینے اور 4 مہینوں کی حرمت 4 مہینے، اس کا بڑی پابندی کے ساتھ وہ پابندی کرتے تھے۔ لیکن جو خاص مکہ والے ہیں، ان کے لیے سارا سال امن کا ہے، ان کو نہیں چھیڑتے تھے، حرم میں تو آتے ہی نہیں تھا کوئی چھیڑنے کے لیے، لیکن یہ مکہ والے اگر ان مہینوں کے علاوہ بھی سفر کرتے تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے، اسے کہتے تھے یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، یہ قابل احترام لوگ ہیں۔ تو ان کے قافلے تو 12 مہینے امن سے جاتے تھے، شام جاتے، یمن جاتے، 12 مہینے ان کی تجارت چلتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ کہتے تھے کہ یہ مکہ میں اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کو بھائی نہیں چھیڑنا، مجاور ہیں، مجاور، ہاں حضرت کے مجاور ہیں، تو ان کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تم کو تو ہم نے ایک امن کے خطے میں بسایا ہے، اور پھر تمہارا احترام عربوں کے دلوں میں اتنا ڈالا ہے کہ سارے سال ہی تم جدھر بھی جاتے ہو تم امن سے جاتے ہو، تمہیں چھیڑتا کوئی نہیں ہے جی۔ کم از کم تمہیں تو میری ان نعمتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اب میں نے ایک بڑی بھاری نعمت یہ کی کہ اپنا آخری نبی تم میں بھیجا، اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، اور تم پہ احسان کروں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے احسانات کے باوجود تم میرے نبی کو ستاتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اس بات کا خیال تو کرو۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، مکہ والوں نے، ہم نے حرم کی سرزمین کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ کب سے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو انہوں نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اور وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ دونوں دعائیں قبول ہوگی، خطہ بھی امن کا ہو گیا، کوئی وہاں حملہ نہیں کرتا تھا، اور تجارت بھی 12 مہینے جاری تھی، ہر موسم کی پھل پیداوار وہاں پر پہنچتی تھی۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور باقی لوگوں کو تو اس کے آس پاس سے یوں ہی اٹھا لیا جاتا تھا، دن میں بھی رات میں بھی، جب بھی کوئی آتا تو لوٹ مار ہوتی تھی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ مکہ والے باطل مذہب پر تو یقین رکھتے ہیں، مشرکانہ مذہب پہ تو یقین رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی ان کو تو زیادہ اللہ کی نعمت کی شکر کرنا چاہیے تھا جی، لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود یہ سب سے زیادہ ناشکر نکلے، سب سے زیادہ ناشکر نکلے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور یاد رکھو
اس شخص سے بڑا ظالم اور بے انصاف کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہے اور ہر جگہ جھوٹ ہے، ہر جگہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی جگ و جنگ کی بات ہے۔ آپ بازار میں جھوٹ بولے تو بھی جھوٹ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن مسجد میں کوئی بولے تو قباحت زیادہ ہو جائے گی نا جی۔ قرآن پڑھ کے سامنے وہ پھر جھوٹ بولے تو قباحت بڑھ جائے گی نا۔ تو اس طرح شخصیات ہیں، آپ عام آدمی سے جھوٹ بولیں تو بھی جھوٹ ہے، تو بھی گناہ ہے، لیکن آپ کسی نیک پرہیزگار سے جھوٹ بولیں، آپ نبی سے جھوٹ بولیں، آپ اللہ پہ جھوٹ بولیں، یہ تو سب سے ہائی پیمانے کا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور بے انصاف کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ جھوٹ بالتا ہے۔ او کذب بالحق، یا وہ حق بات کو جھٹلاتا ہے، سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، کہتے میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہوا نا جی۔ تو اللہ پہ جو جھوٹ باندھتا ہے یا حق بات کی تکذیب کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لما جاء، جب حق بات اس کے پاس آئی اور اس نے اس کو نہیں مانا اور اس کو جھٹلایا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے پھر؟ یعنی پھر ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا دوسری جگہ نہیں ہے، پھر جہنم کی جیل ہی ان کا ٹھکانہ ہے جس سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا دائمی جہنم کی جیل ہے اور دائمی طور پہ سزا پانی ہے۔ تو ایک نہیں، حق کی تکذیب، نبی کی تکذیب، اور پتہ نہیں کتنی تکذیبیں ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں، ہم تک آنے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے دین کو پھیلانے میں جد و جہد کرتے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ان کو یقین ہونا چاہیے کہ لنہدینہم سبلنا، ہم بھی ضرور اپنے رستوں کی رہنمائی کریں گے، ان کو بھٹکتا وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جو ہمارے رستے میں آنے کی مشقت اٹھاتا ہے، ہم منزل پہ پہنچائیں گے، اس کو رستے میں چھوڑیں گے نہیں۔ تو جاہدو یہ لفظ جہاد سے ہے، اور مجاہدہ، جہاد مجاہدہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کا معنی ہے انتہائی کوشش صرف کرنا، آخری کوشش جتنی بھی آدمی کے پاس ہے اس کا صرف کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد یا مجاہدہ جی۔ تو جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی کوشش جی، تو اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم، ضرور بالضرور ہم ان کو اپنے رستوں کی منزل پہ پہنچائیں گے، اپنے منزل کی۔ اچھا، اب مجاہدہ کئی قسم کا ہوتا ہے جی۔ تو ایک ہوتا ہے سب سے بڑا مجاہدہ، وہ حق کے رستے کی رکاوٹ کو دور کرنا۔ ایک شاعرہ ہے، ایک منزل پہ جانے والے سڑک ہے، اور ایک لٹیرا وہاں کھڑا ہے، وہ نہیں جانے دیتا، اس کو وہاں سے ہٹانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو دنیائے کفر جو ہے، یہ رائے حق کے سب سے بڑے لٹیرے ہیں، یہ اس منزل پہ لوگوں کو نہیں جانے دیتے، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ لڑنا تلوار کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ لیکن یہ جہاد کسی کو نصیب ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر وقت کا تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے افضل ترین جہاد یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ہے، تاکہ شاعرہ اسلام
کھل جائے اور لوگوں کے لیے چلنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام کو بدنام کون کرتا ہے؟ یہی لوگ تو کرتے ہیں جی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہاتھا پائی کون کرتا ہے؟ یہی لوگ تو کرتے ہیں جی۔ تو بہرحال یہ سب سے اہم، لیکن اس کے بعد پھر جہاد کی اور بڑی قسمیں ہیں۔ علم سیکھنا بھی جہاد ہے، علم سیکھنا بھی، اس راستے میں جتنی مشقت آدمی اٹھائے گا، محنت کرے گا، یہ سب جہاد ہے۔ پھر اس علم کو آگے چلانا، پھیلانا، پڑھانا، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ علم نہ ہوگا اپنے پاس تو آپ اوروں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ خفترا خفتہ کے کنت بیدار، یعنی سویا ہوا سوئے کو کیا جگائے گا جی۔ تو جس کے پاس روشنی نہیں ہے تو وہ دوسروں کو رستہ کیسے کرے گا؟ اس لیے علم سیکھنا بھی جہاد، پھر اس لائٹ میں دوسروں کو چلانا بھی، پڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو دین سیکھنا بھی جہاد، دین سکھانا بھی جہاد، اور جن تک دین نہیں پہنچانا ان تک پہنچانا بھی جہاد۔ تو یہ ہو گیا زبان کا جہاد، ٹھیک۔ اس کے علاوہ قلم کا جہاد، دینی مضامین لکھنا، دشمنوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات آئے ہیں ان کو دور کرنا، ان کے جوابات لکھنا، قرآن اور حدیث کی تفسیریں لکھنا، فقہی مقالات لکھنا۔ تو جن حضرات نے اتنی محنت کی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی دین پر، ان کے موضوعات پر، یہ ان کا قلمی جہاد ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، قلم کے ذریعے سے بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اور دین کو بیان کرنا زبان کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض صلاحیتیں نہیں دی ہوتی، یہ تو تقسیم کار ہے، صلاحیتیں بھی اللہ جی۔ کسی کو مال بہت دیتے ہیں لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں، علم اس کے پاس نہیں۔ کسی کے پاس مال نہیں ہوتا، اللہ اس کو کوئی دوسری صلاحیت دیتے ہیں، کوئی اور قابلیت دیتے ہیں، یہ تو تقسیم کار ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم کی صلاحیت نہیں دی، بولنے کی صلاحیت نہیں دی، وہ مخالفین کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مال دے کر بھی جہاد کر سکتا ہے۔ چلو بھائی میری طرف سے اتنی کتابیں لے کر بھیج دو جی، اتنے قرآن مجید پہنچا دو، میری طرف سے فلاں کتاب کو شائع کر دو جی، یا جی یہ آپ کرایہ لیں اور فلاں جگہ میں جا کر آپ تبلیغ کر کے آئیں، تو وہ صلاحیت نہیں، تو یہ دے دیے تو مال۔ فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم، اور حدیث ہے جاہدوا الکفار والمنافقین باموالکم وانفسکم والسنتکم، زبان سے۔ تو جہاد کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اچھا پھر یاد رکھیے کہ ہمارے 4 دشمن ہیں، ہر مسلمان کے کتنے دشمن ہیں؟ 4۔ 2 ظاہر میں ہیں، 2 چھپے ہوئے، دو سامنے ہیں، 2 چھپے ہوئے۔ سامنے کون ہیں؟ ایک کافر، ایک منافق، ایک کافر، ایک منافق جی۔ منافق بھی تو دشمن ہے نا، ہاں جی، وہ تو زیادہ سخت ہے نا، کیونکہ وہ تو آستین کا سانپ ہے، وہ آستین کا سانپ ہے، ساتھ لیتا ہے جی۔ تو کافر تو مخالف ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مخالف ہے، ہم اس سے جان بھی بچا سکتے ہیں جی، جو بھی۔ منافق سے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر کا بھیدی ہے نا جی، کیونکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ سارے کرتا ہے، اور پھر بھی آپ کے دل میں شبہات اور شکوک پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ دل کا تو وہ کھوٹا ہے نا۔ تو یہ 2 دشمن ظاہری ہیں، اس لیے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پہ سختی کیجئے، یعنی پورا قانون ان پہ نافذ کیجئے۔ سختی کا معنی یہ نہیں ہے گالی گلوچ، مار پیٹ، یعنی قانون کے شکنجے میں ان کو جکڑیے۔ اور 2 دشمن چھپے ہوئے، وہ کون سے ہیں بھلا جی؟ ایک ہے ابلیس شیطان،
دوسرا ہے نفس امارہ۔ تو ابلیس نظر نہیں آتا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ ابلیس خود بھی اور اس کی پوری لاؤ لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بڑا ایسے دشمن سے بچنا بڑا مشکل ہے نا، کہ جو ہمیں نظر نہیں ہے، نظر آتا تو ہم تو توپ کے گولے سے اڑا ہی دیتے، اس کو نظر نہیں آتا نا۔ ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے دشمن سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ کہ پھر ایسے دشمن سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کسی ایسے کی پناہ لو جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے اور جو اس کی چالوں کو ناکام بنا سکتے، اس کی پناہ میں جاؤ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو شیطان سے بچنے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرو تو شیطان سے بچو گے۔ جب بھی وہ وسوسہ ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسرا نفس امارہ، اور حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے اپنے پہلو کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو غلط غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں، غلط غلط تمنائیں پیدا کرتا ہے نفس، یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو بھی دبانے اور کچلنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لوامہ اور مطمئنہ بنانا ہے۔ تو یہ چار دشمن ہیں جن سے ہر وقت ہماری تو ہر وقت کا جہاد نفس اور شیطان کے ساتھ ہے، لیکن منافق اور کافر کے ساتھ وقتی جہاد ہے، کبھی سامنے آئیں گے، کبھی کچھ کریں گے تو کریں گے نا۔ ان کے ساتھ تو 24 گھنٹے کی جنگ ہے، اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے نہیں چھوڑتے، نفس بھی شیطان بھی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جی ہاں ہاں تو وہ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اسلام کے ساتھ دوسرے کسی وہی ہے نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جواب دینا، انہوں نے جو اعتراضات کیے ان کا جواب دینا، یہ سب جہاد ہے نا۔ یعنی اپنے دین کی اشاعت بھی اور مخالفین کی مخالفانہ باتوں کا جواب، یہ تو زبردست جہاد ہے نا۔ ہاں جی، یہ جہاد، ایسی کتابیں لکھنی، ان کو جواب دینا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہمارے رستے میں محنت مشقت کی، جہاد کیا، ہم ضرور ان کو اپنے رستوں کی ہدایت کریں گے، منزل پہ پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پر نیکی کیا ہے؟ خود ساختہ نیکی نہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کہا ہے وہ نیکی، کیونکہ کئی نیکیاں ہم نے اپنی خود بنا رکھی ہیں کہ یہ کام بھی نیک ہے، یہ کام بھی نیک ہے، وہ نیکی نہیں جی۔ یعنی بدعات نیکیاں نہیں ہیں، وہ بھی ایک خوشنوا چیز ہے، ہم نے خود دل کی تسلی کے بنا رہی ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا رستہ، وہ ہے نیکی۔ تو جو اس نیکی کو کرے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ ہوگی ماشاءاللہ سبحانک اللہم۔ سورہ عنکبوت ختم ہوگی، سورہ روم انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔